वेलकम बैक नाज़रीन। सिटी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। क्राक्रम एक्सप्रेस 3:30 बजे रवाना होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 बजे की बजाय 6:30 बजे रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस शाम 5 बजे की बजाय रात 9:30 बजे रवाना होगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस 7:30 की बजाय रात 12:30 बजे रवाना होगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि मॉडल टाउन में नू लीग के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। जो है वो लाहौर से काफिले चलेंगे और इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस के सामने हम बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे और हम अपने मुतालबात तक नहीं उठेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है, मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, कि आपका धरना एक्सटेंड है, पीडीएम है, नहीं है, लेकिन आप हमारा ज़रूर साथ दें, ये वर्कर का साथ दें। पूरी वकला तंजीमें, मजदूर तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें, मजहबी तंजीमें, सियासी कारकुन हमारे साथ देंगे। उन्होंने हमसे वादे किए हैं। इंशाअल्लाह ज़ैदी साहब फिक्र ना करें, 500 नहीं, ये इंशाअल्लाह बड़ा काफ़िला होगा और ये इंशाअल्लाह का ऐसा काफ़िला होगा, इसको तारीख भी याद रखेगी। चूँकि हमारे बड़ों ने ये आज़ादी सहाफ़त, ये ज़ैदी साहब बैठे हैं, ये आज़ादी सहाफ़त ऐसे नहीं ली, ये कोड़े खाए, कैदो बंद की सख्तियां बर्दाश्त की, जेलें काटी, किले काटे। तो ये जो लोग, आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि हम सहाफ़त को इस तरह दबा लेंगे, तो उनके लिए मैसेज है आज ये मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट से कि वो बाज आ जाए। जो आमिर सहाफ़त पे कदर लगाया और जो लगाने की कोशिश की, वो खुद रोल बैक हो गया। और अगर तुम भी ये करोगे तो तुम भी चले जाओगे। ये इंशाअल्लाह ताला ये सहाफ़ी, जो लोग, जिन लोगों ने माजी में, जिन आमरों ने सहाफ़त पे कदर लगाई, वो यहाँ से फारिग हो गए, वो चले गए। और इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफ़त पे और आज़ादी इज़हार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये हमारा आईनी हक भी है। ये इंशाअल्लाह ताला हम इस आज़ादी के लिए हमने कुर्बानियाँ देंगी हैं इंशाअल्लाह। मॉडल टाउन में नू लीग के ज़ेर एहतमाम PFUJ के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लाहौर जू सफारी में हिरणों की चोरी का ये मामला है। 15 रोज के दौरान लाहौर जू सफारी में 2 मरतबा चोरी हुई। जनवरी के पहले हफ्ते में 2 हिरन चोरी हुए। एक हिरन को मुर्दा हालत में जंगले के बाहर फेंक दिया गया। लाहौर जू सफारी से एक हिरन को लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते फिर 4 हिरन चोरी हुए, सुराग ना लग सका। अब तक 2 वारदातों के दौरान 5 हिरन गायब हो चुके हैं। बात करेंगे सादिया खान से। सादिया बताएगा। जू सफारी में दूसरी वारदात है जो कि 15 रोज के दौरान हुई है। हमें ये पता चला है कि यहाँ पर कुछ रोज कबल भी 2 हिरन जो है वो चोरी किए गए। एक की हालत नाजुक थी और उसे जंगले के बाहर फेंक दिया गया, जो कि सर्दी की वजह से दम तोड़ गया, और एक हिरन जो था वो चोर ले उड़े। इसी तरह से हमने ये देखा है कि 10 और 11 की दरमियानी शब भी 4 हिरन चोरी हुए हैं। तो ये 2 वारदातें हैं मुख्तलिफ, जिसके दौरान लाहौर जू सफारी की हिरन जो है उनको चोरी करने की कोशिश की गई और चोरी भी किए गया। 5 हिरन चोरी किए गए। अभी वहां पर बड़ी तादाद में हिरन मौजूद हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से पहला जो वाकया तो उसके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया, जिसके पेश नजर दूसरा वाकया भी रोनमा हुआ है और 4 नायाब नस्ल के हिरन जो है वो चोरी हो गए हैं। मजीद 4 नायाब नस्ल के जो हिरन हैं वो चोरी हो चुके हैं। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सर्विसेज हॉस्पिटल गायनी डिपार्टमेंट में इंतजार गाह का तामीराती काम जारी है। MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार ने तामीराती काम का जायजा लिया। 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल ट्राइज रूम तामीर किया जा रहा है। मजीद अपडेट्स देंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम बताइएगा। जी बिल्कुल, टीचिंग हस्पतालों में अहम तरीन जो सहूलत होती है ट्राई एज की सहूलत, ताकि आने वाले मरीज़ों को जो है वो आते साथ जो है वो ये पता लग सके कि कौन से शोबे का जो है वो रुख करना है। उसके लिए सर्विसेज अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ऐसा इकदाम उठाया गया है। जो मुखैर हज़रात हैं उनकी मदद से जो है, ये मेरे पीछे आप जो तामीराती काम होते देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो ट्राई एज रूम बनाया जा रहा है, ताकि एमरजेंसी में जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनको इस ट्राई एज रूम में आकर जो है वो बासानी जो है
ہے وہ اپنے شعبے کا جو ہے وہ انتخاب کر سکیں. اسی حوالے سے جو ڈیولپمنٹل ورک کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. جو MS اینڈ سروسز ہسپتال کے ڈاکٹر افتخار احمد وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھوڑا سا بتا دیں کہ مخیر حضرات کی مدد سے یہ ٹرائیج روم کا کیا جا رہا ہے, ٹرائیج روم بنایا جا رہا ہے, ایمرجنسی میں کام ہو رہے ہیں, گائنی کا بھی جو ہے وہ کوئی ویٹنگ ایریا بنایا جا رہا ہے. کب تک یہ کام مکمل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سٹی 42 کا کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں پروجیکشن دی. اسپیشلی جو سروسز کی ایک ہماری نا ڈائلیما تھا کہ یہاں پہ ٹرائیج روم نہیں تھا. میو میں اور جناب میں تو بڑا ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے بنایا تھا. تو یہاں پہ ہماری بڑے عرصے سے پھر آپ دوستوں سارے ڈسکس کر کے ہم نے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی اللہ اس کے نبی کے نام پہ. تو ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے جناب میں بھی ہماری بہت ہیلپ کی تھی, انہوں نے یہ ٹرائیج روم کم از کم 5 سے 6 بیڈڈ بن جائے گا انشاءاللہ, اور یہ ودن دس منتھ انشاءاللہ یہ فنکشن امید ہے ہو جائے گا. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آل دا وے ہم پہ ہر پیشنٹ کو اندر بھیج دیتے ہیں جن کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, اور وہ یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز بیٹھیں گے انشاءاللہ ساتھ. تو ریگولر ایک ہمارا سسٹم سٹارٹ ہو سر جائے. جو گائنی میں ویٹنگ ایریا بنایا جا رہا ہے اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہوگی, کتنے لوگ جو ہے وہ وہاں پر اسٹے کر سکیں؟ وہ بھی ہمارے پرنسپل صاحب نے جو میرے کلاس والے بھی ڈاکٹر امجد, انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک اقدام کیا لیا. ہمارے پروفیسر صاحبان نے انہوں نے 20 لاکھ روپے ڈونیشن دی, اور لیبر روم میں آپ دیکھیے گا کہ گورنمنٹ آف دی پنجاب نے ہمیں بہت زیادہ ADB اسکیم میں پیسے دیے ہیں, اور وہ ہمارا اسٹیٹ آف دا آرٹ بن رہا ہے. اس وقت 80% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ ہماری ضرورت تھی تو اس کو ہم نے خود اپنے اس انداز سے اسے لیا ہے, اور اس وقت تقریباً وہ کمپلیٹ اس کے اسٹرکچر کھڑا ہو چکا ہوا ہے. کتنی ہوگی؟ نیچے ہم اس کے اسٹریچر بے بنا رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے اسٹریچرز اور ہماری ویلچر, اس کے اوپر کم از کم 50 کے قریب ان سے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہوگی انشاءاللہ. جی بالکل, آپ نے MS صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنی. ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ ہسپتال کے اندر یہ ٹرائیج روم, اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کی رینوویشن, اور ساتھ ہی ساتھ گائنی کے اندر جو پیشنٹس ہیں خصوصی طور پر ان کے لواحقین کے لیے جو ہے وہ ویٹنگ ایریا تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے افراد کو جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں. بسام سلطان, بہت شکریہ آپ کا. لاہور ریس کلب میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. شائقین کی بڑی تعداد لاہور ریس کلب میں موجود. راوی کپ اور ونٹر کپ سمیت 8 ریسز کا انعقاد کیا جائے گا. مزید جان لیتے ہیں عثمان علیم سے. عثمان بتائے گا. جی بالکل, لاہور ریس کلب میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے, جسے دیکھنے شائقین کی بڑی تعداد اس وقت لاہور ریس کلب میں موجود ہے. سردی کے باوجود جو شائقین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ریسز دیکھ کر جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگر آج کے دن کے ریسز کی بات کی جائے تو آج ونٹر کپ اور راوی کپ سمیت 8 ریسز کا انعقاد جو ہے وہ کیا جائے گا. اب تک 3 ریسز جو ہیں وہ مکمل کی جا چکی ہیں, جس میں اگر دن کی پہلی تو اس میں 8 سالہ گھوڑی نیلی دی گریٹ, جبکہ دن کی دوسری ریس میں 4 سالہ گھوڑے مرچنٹ آف وینس نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت کا سہرا جو ہے وہ اپنے سر کیا, جبکہ دن کی جو تیسری ریس ہے اس میں 5 سالہ گھوڑے خبیب نے جو جیت کا سہرا ہے وہ اپنے سر کیا. ابھی بھی مزید ریسز کا انعقاد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور راوی کپ اور ونٹر کپ جو ہے وہ دن کی سب سے بڑی ریسز ہیں جو کہ ابھی کھیلی جائیں گی, جنہیں دیکھنے کے لیے شائقین جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. عثمان علیم, بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. نمائندہ خصوصی وزیراعظم حافظ طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کس مسئلے کو, کیوں سے فلسطین میری رگوں میں, فلسطین کا مسئلہ سن لیں. ابھی بات میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا. بٹی صاحب آج تسی خیر ناشتہ کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ میں نے تو اجمل قادری صاحب کا ذکر بھی نہیں کیا, لیکن میرا ایک سوال اب آپ کے سوال کے اوپر ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ نون لیگ کے دور میں گئے اور وہ اسرائیل وزٹ کر کے آئے اور انہوں نے یہاں آگے پریس کانفرنس شیرانوالہ میں کی اور وہ کہتے ہیں میں شہباز شریف کو بھی بتا کر گیا, نواز شریف کو بھی بتا کر گیا, تو پھر ایک سوال میرا بھی ہے کہ کون سی قانونی کارروائی ان کے خلاف ہوئی؟ ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پاکستانی پاسپورٹ کا غلط استعمال ہوا, اور لیکن میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی خفیہ گئے تھے. وہ کہتے ہیں میں ان سے بات کر کے, ان سے پوچھ کے, ان کے ساتھ مشاورت سے گیا تھا. تو اگر وہ مشاورت سے گئے تھے اور واپس چلے, مشاورت بھی آپ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں, واپس آ کے میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی شیرانوالہ باغ میں. اس وقت یہ ٹی وی نہیں ہوتے تھے, اخبارات ہوتے تھے, اور یہ خبر چھپی کہ جناب وہ اسرائیل گئے تھے. تو کیا کوئی کارروائی اس وقت کی حکومت نے کی؟ اگر نہیں کی تو پھر دال میں کالا نہیں, بہت ساری دال کالی ہے. نہیں, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھٹی صاحب؟ سیدھی گل کریں.
دیکھیں جب میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں اور انہوں نے تصویریں اب جاری کی, اس وقت جاری نہیں کی تھی, اب جاری کی ہیں انہوں نے تصویریں اسرائیل کے وزٹ کی, تو اس کے بعد اب نہ ماننے میں جو ہے, اگر آپ نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں, وہ تو کہہ رہے ہیں میں گیا ہوں. تو میرا تو صرف اتنا سوال ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مشاورت سے گیا تھا, اور دوسری بات یہ ہے ان کا کہنا ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ مشاورت سے گئے یا نہیں گئے, وہ اسرائیل گئے, پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ غلط استعمال ہوا, اگر پاسپورٹ غلط استعمال ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے کیا کاروائی ہوئی وہ بتا دی جائے. جزاک اللہ خیر. ہوں ساری پریس کانفرنس تو آڈے نمائندہ خصوصی وزیر اعظم حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ نائب صدر نون لیگ مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. مریم نواز 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کی قیادت کریں. جی ہاں, نائب صدر نون لیگ مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. مریم نواز 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر ہونے والے مظاہرے کی قیادت کریں گی. ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے نائب صدر نون لیگ مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی. لال شہباز قلندر انڈر پاس کی نئی سروس لین کی ناقص لیولنگ, ناقص اسفالٹ ورک نے ایل ڈی اے کا پول کھول دیا. سینٹر پوائنٹ سے ایم عالم کی جانب ناقص اسفالٹ ورک کیا گیا. جی بالکل, سروس لین مختلف جگہوں سے بیٹھنا شروع ہو گئی ہے. معاملہ کیا ہے جانتے ہیں ذیشان صفدر سے. ذیشان صفدر, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جی بالکل, ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کی نااہلی سامنے آنے لگی ہے, اور اس وقت میں لال شہباز قلندر انڈر پاس کے کو جانے والے سروس روڈ پہ موجود ہوں, جو کہ خراب اسفالٹ ورک کی وجہ سے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ ایک تو اس روڈ کو, اس سروس لین کو بیلنس نہیں کیا گیا, اور دوسرا ساتھ ساتھ لیولنگ نہ ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ بھی کافی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں جب یہاں سے گزرتے ہیں. اس وقت میرا کیمرہ مین علی نعمان آپ کو دکھائے گا, یہ سروس لین ہے جو کہ سینٹرل پوائنٹ سے ایم عالم روڈ کی جانب جا رہی ہے, اور یہ سروس روڈ جو ہے ایل ڈی اے کی جانب سے جب انڈر پاس کمپلیٹ ہوا اور اس کے افتتاحی تقریب کی تو اس کے بعد اس سروس لین کو بھی شہریوں کے لیے کھولا گیا. لیکن یہاں پہ بہت سارے نقص دکھائی دے رہے ہیں جو کہ اس سروس لین کی کنسٹرکشن میں نظر آئے ہیں, نمایاں محسوس کیے گئے ہیں. اور جیسے ہی یہاں پہ بائک یا کوئی تیز رفتار کار گزرتی ہے تو اس سروس لین کی جو کہہ دیں کہ کنسٹرکشن ورک ہے وہ اس لیول پہ نہیں کیا گیا, اس کا لیول جو ہے وہ بالکل بیلنس نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہاں پہ موٹر سائیکل سوار اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تیز رفتار میں اگر کوئی گاڑی جاتی ہے تو بالکل نمایاں طریقے سے محسوس کیا جاتا ہے کہ روڈ بیلنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے کافی موٹر سائیکل کے حادثات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی تک ایل ڈی اے کی جانب سے اس اسفالٹ ورک کو مرمت کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کوئی احکامات کام ٹھیک سے نہیں کیا گیا. ذیشان بہت شکریہ. کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے. شہر کا موسم سرد, یخبستہ ہوائیں اور بادل. سردی کی شدت سے شہری ٹھٹھرنے لگے ہیں. جی ہاں, شمالی علاقہ جات میں برف باری سے لاہور کا موسم بھی سرد ہو چکا ہے. مزید احوال جانیں گے سعدیہ خان سے. جی سعدیہ. جی ہاں, لاہور میں موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو بتاتے یہ چلوں کہ دھند کے بادل چھٹ گئے ہیں, لیکن ویسے بادلوں نے لاہور کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. خنکی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. ہوائیں چل رہی ہیں, اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شمالی علاقہ جات میں ہونے والی برف باری کے بعد لاہور میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, جس کے اثرات ہمیں آنے والے دنوں میں بھی دیکھنے کو ملیں گے. لاہور کا موسم آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا, اس کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کل لاہور کا مطلع صاف رہنے کے امکانات ہے. سورج بھی نکلے گا, اور اگر درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو اس سے موسم بھی خوشگوار ہوگا. فی الوقت لاہور میں سردی کا راج برقرار ہے, مطلع برآلود ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صبح کے اوقات میں ہلکی دھند تھی, اس کے بادل چھٹ گئے ہیں, لیکن بادلوں کی وجہ سے لاہور میں سردی جو ہے وہ کافی زیادہ حد تک محسوس ہو رہی ہے. تو دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ پارا جو ہے وہ 18, جبکہ کم سے کم جو ہے وہ لاہور کا پارا رات کے اوقات میں 6 رہنے کا امکان ہے. شمال مغربی ہواؤں کا سسٹم وقفے سے پنجاب میں داخل ہو رہا ہے, جو کہ آنے والے دنوں میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا باعث بنے گا. اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ فروری میں بھی مطلع جو ہے وہ لاہور کا سرد رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. سرد موسم میں سستے اور گرم کپڑے خریدنے کے لیے لاہوریوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا. لنڈا بازار میں گرم کوٹ 1500 روپے, لیدر جیکٹ 2000 روپے, جوتے 1000 روپے, بیلٹ 500 روپے اور مختلف اشیاء جو ہیں اور کپڑے جو لباس ہیں وہ سستے داموں میسر ہیں. بات کریں گے نبیل ملک سے. نبیل ملک, کیا منظر ہے لنڈا بازار میں؟
है छुट्टी का रोज़ है, समझदार और मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी तादाद में लाहौरी जो हैं उन्होंने लन्ना बाज़ार का रुख कर लिया और यहाँ पर सर्द मौसम में गर्म कपड़ों की ख़रीदारी जो अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। हमारे साथ कुछ लाहौरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि यहाँ पर रश तो काफ़ी ज़्यादा है, क्या कीमतें भी ज़्यादा हैं लन्ना बाज़ार में, कीमतें बेहतर हैं? सर जी जिस हिसाब से सर्दी है ना, इस हिसाब से तो रेट मेरे ख्याल से ठीक है। और मैंने मार्केट का विज़िट किया, रेट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर रेट ज़्यादा नहीं है तो फिर दुकानदारों में और ख़रीदारों में बहस और तकरार क्यों चल रही है? नहीं सर, वो तो जाहिर बात है, बहस तो करनी बनती है हर किसी की, क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से चीज़ खरीदनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या खरीदने हैं? मैं सर असल में अपने सीनियर के साथ आया था, हमने जैकेट्स लेनी है, कुछ शूज़ लेने हैं और जराबी वगैरह। और जो मौसम की मुनासबत से जो अशिया आपको चाहिए, क्या आपको यहाँ पर मिली है या अभी तलाश जारी है? जी बहुत ज़्यादा मिली है। मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा वैरायटी पहले से ज़्यादा है और रेट भी ठीक है। ठीक है नबील, बहुत शुक्रिया आपका। तो बताएं कि वर्ल्ड टूर पर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचने वाले जर्मन जोड़े ने अनारकली नाभा रोड पर कस्टम्स हाउस की दीवार के साथ खड़ी गाड़ी को ही अपना मस्कन बना लिया है। जी हाँ, मज़ीद अपडेट्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम अनारकली नाभा रोड पे कस्टम्स हाउस की बिल्डिंग के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें एक गैर मुल्की जोड़ा है जिनका ताल्लुक जो है वो जर्मनी से बताया जा रहा है। ये गुज़श्ता 5.5 माह से यहाँ पे क़याम पज़ीर हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इनका ये कहना है कि ये आज से 5.5 माह कबल आके यहाँ पे एक सामने होटल टूरिस्ट इन है जिसमें यहाँ पे क़याम पज़ीर हुए थे। उसके बाद इनके पास जो है अखराजात ख़त्म हुए, जिसके बाद इन्होंने अपना मस्कन जो है अपनी गाड़ी में ही बना लिया और यहीं पे अपने शब रोज़ गुजारने लगे हैं। यहाँ पे जो इनसे हमने बात करने की कोशिश की, ये तो किसी से बात नहीं करते, ना ही अपनी आइडेंटिटी ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जो मकामी अफराद हैं उनका कहना है कि ये कभी कभार इनसे बात करते हैं और ये बताते हैं कि ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वर्ल्ड टूर पे पूरी दुनिया का सफ़र करने के लिए जो है वो यहाँ से निकले थे, अपने मुल्क से निकले थे और यहाँ पे वाघा बॉर्डर के रास्ते ये पाकिस्तान से होते हुए इंडिया जाना चाहते थे और कोरोना की वजह से इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने से रोका गया। जी रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर, देखते रहिए सिटी 42।